سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار سیفی خلیفہ ہے اور وہ حضرت صاحب چند غیر شرعی افعال میں بھی ملوث ہے، یعنی بطور پیر وہ افعال نہیں کرنے چاہیے۔ مثلا وہ نامحرم عورتوں جن میں رشتہ دار خواتین مراد ہے، جن سے شروع میں پردہ لازم ہے، سے بات چیت کرنے میں کوئی مضائقہ محسوس نہیں کرتے، اکثر و بیشتر نماز با جماعت کے علاوہ ادا کرتے ہیں، یعنی جماعت چھوڑ کر ترک واجب کرتے ہیں۔ علماء پر تنقید بھی اکثر ان کا موضوع رہتا ہے کہ یہ علماء دین کا کام صحیح طور پر انجام نہیں دے رہے ہیں، اور وہ خود بھی عالم نہیں ہے اور مسائل جاننے کے لیے علماء کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ فتاوی رضویہ میں پیر کے لیے عالم ہونا شرط لکھی ہے۔ بصدق قول قائل، اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو اگر غیر شرعی امور میں ملوث ہے تو اسے پیر یا خلیفہ نہیں کہا جائے گا، لیکن آپ نے جو چند غیر شرعی افعال میں سے ان کی لکھیں، مثلا وہ نامحرم عورتوں جن میں سے رشتہ دار خواتین مراد ہے، جس سے شروع میں پردہ لازم ہے، اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس بات چیت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں رکھتے، تو بات چیت کا موضوع الگ ہے اور بے پردگی کا موضوع الگ ہے۔ اگر وہ پردے میں خواتین سے غیر محرم سے بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارا گنجائش موجود ہے، کیونکہ اگر وہ ان کو تصوف، سلوک یا کوئی بھی شرعی مسئلہ بیان کریں تو پھر اس طریقے سے ان سے سوال اور جواب بھی خواتین کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں لکھا کہ وہ بے پردہ خواتین سے، آپ نے لکھا ہے ان خواتین کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں جس سے پردہ لازم ہے۔ تو الظن والمؤمنین خیرا ما لم ترى شرهم، ہم نے اس کی شر کو تو نہیں دیکھا، لیکن جو آپ کی اس سوال میں موجود ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر محرم خواتین جو رشتہ دار ہوتی ہے ان سے وہ باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں کہا آپ نے کہ وہ بے پردگی میں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر صرف نامحرم کے ساتھ بات کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ساتھ تنہائی یا خلوت یا بے پردگی میں مسئلہ ہوتا ہے، اگر یہ خلیفہ صاحب ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے بے پردہ یا پھر جو ہے نا خلوت میں اس کو بیٹھ جائے، خلوت میں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور وہ ان کے لیے غیر محرم ہو، تو پھر یہ غلطی اور گناہ کبیرہ کے زمرے میں ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ اکثر و بیشتر نماز جماعت کے علاوہ ادا کرتے ہیں، یعنی با جماعت نماز چھوڑ دیتے ہیں جو کہ جماعت سے پڑھنا واجب ہے، اور یہ ترک واجب کر لیتے ہیں۔ تو اگر امام مسجد وہاں پر جو مسجد کا امام ہے وہ صحیح العقیدہ سنی ہو اور یہ بلا کسی عذر کے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، با جماعت نہیں پڑھتے، تو واقعی یہ جو ہے وہ ترک جماعت اور ترک واجب کر لیتے ہیں، تو یہ گناہ میں شامل ہے۔ لیکن اگر امام مسجد ایسا ہو وہاں پر کہ وہ کوئی غلط عقیدے والا ہو، یا پھر وہ اولیاء اللہ کا گستاخ ہو، اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہو لیکن اولیاء اللہ کا گستاخ ہو، یا پھر وہ امام مسجد غیر شرعی افعال میں ملوث ہو، جیسے ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہو، نماز میں وہ جو ہے تنحنح بلا عذر کر رہا ہو، گلا صاف کر رہا ہو، سر پر عمامہ نہیں رکھتا، داڑھی چھوٹی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی میں نماز پڑھا رہا ہو، تو ان کے پیچھے یہ خلیفہ صاحب اگر نہ پڑھے تو میں ان کی حمایت میں ہوں، یہ نہ پڑھے اس کے پیچھے۔ لیکن اگر سنی صحیح العقیدہ ہو، باعمل ہو، شلوار ان کے ٹخنوں سے اوپر ہو، عمل کثیر نہیں کر رہا، تنحنح بلا عذر نہیں کر رہا، اولیاء اور صالحین سے عقیدت و مودت و الفت رکھتا ہے، داڑھی ان کی ایک مٹھ پوری ہو، سنت پر وہ مزین و محلہ ہو، پھر یہ خلیفہ صاحب ان کے پیچھے جماعت سے نماز نہ پڑھے کوئی عذر کی بغیر، تو یہ خلیفہ صاحب مجرم ہے۔ اور آپ نے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ علماء کے بارے میں بے ادبیاں کرتے ہیں اور علماء کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں، تو علماء سو کے بارے میں برا بلا کہنا لازم ہے۔ ہاں، آپ ان سے پوچھیں کسی ایسے عالم کے بارے میں کہ اگر وہ عالم باللہ ہو، متقی عالم ہو، اہل سنت والجماعت والا ہو، تو اگر ان کے خلاف یہ بولتا ہے تو علماء کے خلاف بولنا یہ ممنوع ہے۔ لیکن جیسے عام ملا ہوتے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہیں، جو دین کی مذاق اڑاتے ہیں، جیسے کہ اپنی داڑیاں چوٹی رکھتے ہیں، جیسے کہ وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں کے نیچے رکھتے ہیں، جیسے وہ اہل اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، اہل اللہ کے مخالف ہوتے ہیں، اگر یہ خلیفہ صاحب اس جیسے علماء کی بارے میں بتاتے ہیں تو یہ خلیفہ اچھا کرتے ہیں،
ان کو اور بتانا چاہیے تاکہ لوگ علماء سو سے بچ جائیں۔ دنیا دار علماء سے جو بادشاہوں کی گودوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جو سلطنت اور بادشاہوں کی امور کو اپناتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والے علماء سو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو ان علماء کے خلاف یہ بولے، بالکل ان کو اجازت ہے۔ لیکن اگر صحیح العقیدہ کوئی سنی، کوئی اچھا عالم ہو اور ان کے خلاف یہ خلیفہ صاحب بولتے ہیں تو یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، انتہائی غلط حرکت ہے۔ اور آپ نے لکھا ہوا ہے کہ وہ خود بھی عالم نہیں ہے اور مسائل جاننے کے لیے علماء کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ فتاوی رضویہ میں پیر کے لیے عالم ہونا شرط لکھی ہے۔ آپ فتاوی رضویہ کو اٹھائیں گے تو فتاوی رضویہ میں پیر کے لیے بے شک یہ شرط رکھی گئی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کون سا علم انہوں نے لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے علم الحلال والحرام۔ ان کو حلال اور حرام کے علوم ان کو معلوم ہو، وہ پیر اور مرشد ہو سکتا ہے، لیکن اگر حلال و حرام کے علوم ان کو معلوم نہ ہو تو پھر وہ پیر کی مسند پر بیٹھنے کی لائق نہیں ہے۔ مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہوا ہو، ان کو 8 سالہ درس نظامی کمپلیٹ کیا ہو۔ اگر ہم یہ والے کو عالم کہیں گے جو مدرسے سے فارغ التحصیل ہو، تو کون سی صحابہ نے 8 سالہ کورس کیا ہوا ہے؟ سب علماء ہیں۔ اگر آپ اس کو عالم نہیں کہتے کہ جو وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اگر اس کو عالم نہیں کہتے ہیں اور آپ صرف ان کو عالم کہتے ہیں جو کتابیں پڑھ پڑھ کے عالم ہو گئی ہو، تو پھر تو بہت سارے اولیاء اللہ پر آپ کا اعتراض ہے۔ مثلا آپ کا اعتراض ہوگا حبیب عجمی پر، جس کے بارگاہ میں حضرت امام شافعی جیسے ہستی جایا کرتے ہوتے تھے۔ اس نے الف با تک کتاب کی نہیں پڑھی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ایسے علم لدنی عنایت فرمائی ہے۔ اور اگر آپ اسی طرح کا اعتراض کریں گے تو بہت سارے اولیاء اللہ پر یہ اعتراض ہوگا۔ تو جو علماء نے تجویزات دی ہے کہ پیر کو عالم ہونا چاہیے، یہ درس نظامی والا عالم نہیں، کیونکہ اس عالم کے پاس جو علم ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ العلم علمان، فرماتے حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین من العلم، 2 ظروف علم کا میں نے حاصل کیا ہوا ہے۔ تو اگر ان کے باطن میں یہ باطنی علوم ہے، اگر یہ ان سے کسی اور سے پوچھیں کہ آپ کو لطیف قلب کے بارے میں پتہ ہے، ان کو لطیف قلب کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا۔ جو مدرسے سے فارغ التحصیل ہوگا اس سے علم باطن کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، لیکن ان کو اللہ کریم نے علم باطن سے، ہاں ان کو حلال اور حرام کے علم کا پتہ نہیں ہے تو پھر یہ مسند نشین نہیں ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ فرائض کیا ہے تو پھر یہ مسند نشینی کی لائق نہیں ہے، اسے کو ہٹانا چاہیے۔ بہرحال اگر جو آپ نے کہا ہوا ہے اگر واقعی ایسا ہے تو یہ مسند نشینی اور خلافت کی لائق نہیں ہے، تو ان کے ساتھ قطع تعلق جو ہے وہ لازم ہے۔